السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جمعرات کی شام ہے اور یقیناً آپ میں سے وہ ناظرین کے جو لندن میں موجود ہیں انہوں نے آج کچھ نام نہاد برف باری جو ہے وہ بھی انجوائے کی ہوگی، مگر یہ برف باری خاصی محسوس کی گئی مختلف جو اپ نارتھ کے شہر ہیں، بلکہ یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر لوٹن جو ہے وہاں پر بھی اس کی بھی میں نے کچھ تصاویر دیکھی تو برف جو ہے وہ وہاں پر ٹھہری، مگر یہاں لندن کی قسمت کچھ اس طریقے کی ہے کہ یہاں برف پڑی اور پڑنے کے بعد فوراً پگھل گئی۔ تو قسمت کی میں نے بات کی تو قسمت ہی کی باتوں سے چلتے چلاتے کچھ باتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور آگے پیچھے ہو کر وہ قسمت سے وہم کے اوپر، وہم سے مختلف قسم کے توہمات کے اوپر، اور اس سے کچھ مختلف اعتقاد جنم لے لیتے ہیں۔ اعتقاد سے آپ کے بلیف اور آپ کی جو یقین ہوتے ہیں، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے بڑھ جاتا ہے کہ انسان کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، جو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ودیعت کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر سے جو اعتماد ہوتا ہے وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ توہمات اور یہ وہم اور یہ شگون اور یہ کبھی اپنی ناکامی کو، کبھی اپنی کسی اچیومنٹ کو نہ کرنے میں ہم مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلیم کر دیا کرتے ہیں کہ جی وہ تو لک اس طریقے کی تھی، تو وہ جی اس طریقے کا کچھ نظر لگ گئی تھی یا کچھ اور معاملات تھے۔ تو انہی حوالوں سے آج کچھ بات چیت کرنے کے لیے ہم بیٹھے اور آؤ بات کریں آپ کا جو پسندیدہ پروگرام ہے جس کے اندر آپ خود شامل ہوتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے اور آپ ہی اس کے جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں اور آپ ہی اس قسم کے جو ٹاپکس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ توہمات کے اوپر ہے، وہم کے اوپر ہے، اور اسی قسم کی مختلف جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور آج تھوڑا سا یہ پروگرام آپ کو اس لحاظ سے مختلف نظر آئے گا کہ آج میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، اسکالر ہیں، اور مختلف آپ نے مذہبی پروگرامات میں، مختلف جو معاشرتی پروگرام ہیں، خاندانی معاملات کے اوپر رہنمائی کرتے ہوئے یقیناً ان کو دیکھا ہوگا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، اور جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یقیناً، اچھا میں اگر اس کو اس طریقے سے بات کرنا چاہوں گا نا کہ یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وہ جینڈر جو ہے نا وہ ڈسکرمنیشن ہو جاتی ہے، بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ نازک ہے، مگر یہ کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہماری خواتین ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ شکار ہو جایا کرتی ہیں۔ تو آپ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اسی حوالے سے دلچسپ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم جس ٹاپک کے اوپر آج بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، اس کا آپ اگر کچھ آغاز کریں کہ یہ توہمات کے حوالے سے جو آج کا جو ٹاپک ہم نے بنایا کہ یہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، یا یہ کہ ان توہمات کے اندر حقیقت بھی ہوتی ہے، یا یہ محض جو ہے جو جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی کسی ناکامیوں کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے کر لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ معاملات اس طریقے کے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا جو ہمارے اسلام چینل اردو کے جو ناظرین ہیں ان کا جو پس منظر ہے وہ بر صغیر سے، اور بر صغیر اور ہندوستانی معاشرہ اور وہ اس کے اندر مختلف قسم کے جو معاملات تھے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ جو وہاں اس کلچر کا، اس کے جو رہن سہن تھے وہ ہمارے اندر اس طریقے سے رچ بس گئے کہ وہ ہماری اپنی عادات کے اندر شامل ہو گئے، بہت سارے ہمارے اپنے جو بلیفس ہیں اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتی ہیں اور کس طریقے سے اس کا آغاز کرنا چاہیں گی؟ ہم بات کریں گے مذہبی حوالوں سے، ہم بات کریں گے معاشرتی حوالوں سے، رہن سہن کے حوالوں سے، ٹھیک ہے، پھر ہماری اپنی زندگیوں میں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ اثر ڈالتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، یہ جو آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے نا، آؤ بات کریں، تو بات کرنے سے، سوال کرنے سے، ڈسکس کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق ہیں اور جن کی تعلیمات رہتی دنیا تک ہدایت کے لیے کافی ہیں، اگر کچھ باتیں ہیں ہم انہیں سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے وہم، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں۔
بیسک بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میں مذہب سے شروع کر رہی ہوں لیکن یہی رول آپ اپنی ذاتی زندگی میں معاشی معاشرتی جو مختلف پہلو ہیں اسی سے نکل رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تقریباً 40 برس کی عمر مبارک میں، اس وقت سوسائٹی میں یہ توہم پرستی ہی تھی کہ لوگ اللہ کو بھول بیٹھے تھے. کسی نے سانپ کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے بتوں کو، غرض کے جس کو جو چیز طاقتور لگتی تھی یا جو جس سے بہت زیادہ نفع حاصل کرتا تھا یا جو جس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا تو وہ ان کو ہی اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے اور انہیں اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھ کے سمجھیے ان کے آگے سرنڈر کر دیا کرتے تھے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک فارمولا، ایک رول جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں وہ دے دیا کہ نفع اور نقصان سراسر اللہ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے اور پوری دنیا کائنات مل جائے اور تمہارا کچھ بھلا کرنا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کر تمہیں کسی نقصان سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی. جب ہمارا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا کہ ایک سپریم پاور ہے جو اللہ رب العالمین ہے، ہم نے اسے بھی پہچانا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی دلیل موجود تھی، تو ہوا کیا کہ وہ لوگ جو کئی سالوں سے ایک خاص لائف سٹائل کے عادی بن چکے تھے، توہم پرستی میں، غلط عقائد میں، گمراہی میں مبتلا تھے، اب وہ پہلے تو کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. وہ جو پہلی دعوت کا آپ کو پتا ہے نا واقعہ، فرمایا پہلے نہیں فرمایا میں رسول ہوں، فرمایا کیا تم سے کہوں کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے یقین کرو گے؟ قوم کہتی ہے کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا. لیکن جب اعلان نبوت ہوا تو سٹ پٹا گئے وہ لوگ، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ ایک دم سے باغی ہو گئے. اور ابو جہل جیسا بندہ بھی جو سخت کافر ہے اور جس کو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ ہے وہ کہا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. یعنی یہ کمفرٹ زون ہے جو ہم نے اپنے ہی طور پر بنا لیا ہے. ہمارے اپنے کچھ خود ساختہ نظریات اور خیالات ہوتے ہیں، وہ ہمیں سوسائٹی سے ملتے ہیں، اپنے خاندانوں سے ملتے ہیں، معاشروں سے ملتے ہیں، مختلف کلچر سے ملتے ہیں. کبھی کبھی کچھ انسانوں کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ان کے مائنڈ میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ اس وجہ سے میرے ساتھ ہوا. اچھا دیکھیں، آپ نے عرب کے معاشرے کی بات چیت کی نا، عرب کا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً کوئی بھی ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا میسج ملا ہے، پہلا جو حکم ملا ہے وہ بھی علم اور تعلیم کا اور پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، سویلائز کرنے کا. پورا یہ جو وہ تو مطلب صورتحال ایسی تھی کہ بچیوں کی پیدائش کو منحوس تصور کرتے ہوئے ان کو زندہ جو ہے وہ درگور کر دیا کرتے تھے. اچھا بات اب ہم تھوڑی سی، ہم یہاں برطانیہ میں، یورپ میں ہمارے جو ناظرین موجود ہیں، مگر یہاں بھی ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس طریقے کی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ جو پاکستانی کمیونٹی کو سائڈ پہ رکھیں، جو وائڈر جو برٹش کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے اس طریقے کے توہمات موجود ہیں مسلمانوں سے ہٹتے ہوئے بھی. اچھا میں ان باتوں کے اندر تو نہیں جانا چاہتا ہوں میں، مگر یہ کہ ہماری اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے خاص طور پر، اس کے اندر دنوں کے معاملے میں، مہینوں کے معاملے میں، وقت کے معاملے میں مختلف چیزیں اس طریقے کی موجود ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس چیزیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر نحوست ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے نا خوش قسمتی بدقسمتی کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ لنک جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، اگر آپ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ جو نومولود بچے کو ایک بلیک کلر کی کوئی چیز اس کے اوپر نشان لگا دینا، کوئی ٹیکا لگا دینا، کوئی، اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب بات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. بچے کی پیدائش پر ہی آپ نے کوئی اس طریقے کا اس کو جو ہے وہ ایک فارمولہ دے دیا کہ جہاں سے مطلب اس کا ابھی جو اس کا عقیدہ بننا ہے، جو اعتقاد جو ہے بننا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے، ہر جینڈر، ہر انسان کے لیے ہر دور میں قابل عمل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. جب
بچہ پیدا ہوتا ہے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو پازیٹیو انرجی دی جائے، ایک پازیٹیو میسج، وہ ہے اذان کی صورت میں. بہت سال پہلے میں نے ایک لٹریچر کی کتاب میں پڑھا تھا، انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ کچھ سال جب آگے بہت ترقی ہو جائے گی تو ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جو بچے پیدا ہوں گے یعنی نرسریز میں ہوں گے تو ان کے جو تکیے ہوں گے، جو پلوز ہوں گے، اس میں ٹائنی مائکس لگا دیے جائیں گے اور جو میسج ان کو دینا ہے، جیسا انہیں بنانا ہے، ایک بہت ہی آہستہ آہستہ آواز ان کے کانوں میں پہنچائی جاتی رہے گی. اور یہ کتاب کسی مسلمان کی نہیں تھی، یقیناً کسی غیر مسلم کی تھی. اس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بناتے چلے جائیں گے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی سنت ہے اولاد کے دنیا میں آ جانے کے بعد کہ اس کے کانوں میں اذان کے الفاظ جائیں، اذان کہی جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی ذات رحمت للعالمین کا، آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا، تو آپ کے صحابہ کرام پسند فرماتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بچے کو کچھ تھوڑا سا کھلا دیں. تو وہ ایک چیز ہوتی تھی، اس میں بھی خدا نخواستہ بھی ہم نے اس کو بھی وہم بنا دیا، اس نے کھلا دی ذرا سا. اب ہمارے ہاں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اچھا اتنی لڑاکا ہے، وہ فلاں چچی نے کھلایا تھا نا، وہ بالکل ایسی تھی، فلاں ماموں نے کھلایا تھا، فلاں چاچو نے کھلایا تھا. ہر بات کو ہم نان سیریس بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی مذاق میں بھی ایک عقائد ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اتنے ان کے اوپر یعنی ایک بات کہتے ہیں اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. بلا وجہ بیٹھے بٹھائے چچی ماموں یا خالہ جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اس نے خوشی میں آپ کے بچوں کو کچھ کھلا دیا، اس کو بلیم کرتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھار حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم بر صغیر میں، اب چونکہ وہاں صفائی کرنے کا جو ایک رواج ہوتا تھا، وہ جھاڑو جو ہے وہ لگائی جاتی تھی، تو وہ جھاڑو جو ہے وہ شام کے ٹائم پر جو ہے نا وہ نہیں لگائی جائے گی، اس کی ایک اپنی نحوست جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. وہ تو یہاں کچھ گھرانوں میں دیکھنے کو یہ ملا کہ وہ کانسیپٹ اب بھی موجود ہے کہ آپ شام میں، اب وہ جھاڑو تو نہیں ہے، وہ ہوور اور وہ جو ویکیوم کلینر جو ہے وہ موجود ہے، مگر وہ ابھی بھی. تو مطلب یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر ایک آپ کے جو معمولات ہیں، اچھا یہاں چونکہ لائف بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، فاسٹ ہے، یہ کیوں ہوتی ہیں اور یہ مطلب آخر اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ کیسے باہر آ جاتا ہے؟ دیکھیے میں اس میں ایک بات کہوں گی، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سننے والوں کو شاید تھوڑی مختلف لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس کا فیض پہنچائے. کچھ باتیں احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہیں اور یقیناً قرآن پاک میں تو اس سے پہلے ہیں ہی نہیں، اور وہ ہم نے دین کا حصہ سمجھ لی. ہمارے بوڑھے بزرگ کچھ باتوں کو اچھا سمجھتے تھے، کچھ کو نہیں، کچھ اخلاقیات سے ان کا تعلق ہوتا تھا، کچھ حفاظتی ہائیجین سے تعلق ہوتا تھا، تو وہ ایک بات بیان کر دیا کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیں لگا کہ شاید یہ کوئی حدیث مبارکہ ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی جو ہمیں پتہ چلی. کچھ احادیث مبارکہ ہیں موجود ہیں جو مستند نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ راوی ان کا بیان کرنے والا ضعیف ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں یہ بات پسند نہیں کی جاتی تھی کہ رات کے وقت جھاڑو لگے، تو میں اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ دیکھیے پورا دین ہمارا الطہور شطر الایمان، صحیح، شطر الایمان کہہ دیا گیا، نصف ایمان ہے. آدھا ایمان تو طہارت ہے، یعنی کلینلینس، صفائی. تو چاہے وہ اپنی صفائی ہو، چاہے وہ اپنے لباس کی صفائی ہو، چاہے وہ اپنے گھر کی صفائی ہو. پریکٹیکلی آپ سوچئے کہ انسان کو جب دن کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہائیجین کا خیال کرنا چاہیے. آبویسلی صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں اور اس کے بعد منہ ہاتھ دھو کے اور وضو کر کے یا غسل کر کے سارے کاموں کا آغاز کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پوری دنیا سے گھوم گھما کے آ کر پھر برش کریں گے اور پھر غسل کریں گے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر بھی پہلے ہی صاف ہو جائے. مطلب اچھی لاجک ہے، گھر پہلے سے صاف ستھرا رہے، آپ کو بھی اچھا لگے گا، آپ کے آنے والوں کو بھی اچھا لگے گا. تو ایک ہائیجین کا کانسیپٹ اس میں بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ، اب آج کل آپ بتا رہے ہیں کہ ہور وغیرہ ہے تو رات میں جو سو رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا آواز سے. لیکن جنرلی بہتر ہے کہ آپ دن کے ایک حصے میں آغاز جب کریں تو سارا صفائی کا اور ان کاموں کا اہتمام کر لیں. اگر کسی مجبوری کے تحت نہیں کر سکے خدا نخواستہ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے. بس کچھ چیزیں ریزنز ہیں اس کے جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. جی بالکل. اور ناظرین یہ باتیں کچھ اس طریقے کی ہیں کہ یقیناً ہم سب کی اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ہم اپنے گرد و پیش کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں
اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت معمولی سے ہوتی ہیں مگر کبھی کبھار ان کا امپیکٹ جو ہے وہ خاصا زیادہ ہوتا ہے، اور یقیناً آپ کے مشاہدے کے اندر بھی اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ میرے پاس یہ ایک ایسی لسٹ ہے مختلف چیزوں کی کہ جس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اپنے مشاہدے کے اندر اس حوالے سے، خاص طور پر وہم کے حوالے سے، توہمات کے حوالے سے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک اپنی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا یا ایک جو کلیکٹیو جو معاشرے کی، سوسائٹی کی، ہماری اپنی جو مسلم معاشروں کی جو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہے وہ ان بہت ساری چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھار رک جایا کرتی ہے؟ تو آپ کو اگر اس طریقے کی جو مشاہدات ہیں تو یقیناً وہ آپ اپنی شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر آپ کے پاس اسلام چینل اردو کا نمبر موجود ہے، اس کے اوپر کال کر کے جس طریقے سے آپ شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے اب چھوٹی چیزیں ہیں مثال کے طور پر، اب اچھا میں اس بات کا ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس کی توجیحات کیا ہیں، مگر ایک ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ جی رات میں سو رہے ہیں تو کوئی ایک زمانہ گزرا جس میں بچوں کے ساتھ خاص طور پر کوئی اس کے ساتھ میں جو ہے نا کوئی میٹل کی کوئی چیز جو ہے وہ رکھ دی جائے، کوئی چھری رکھ دی جائے یا کچھ اور وجہ یہ کہ کچھ وہ تو سیفٹی سیکیورٹی کی ہیں تو اور مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو یہ دیکھیے بالکل واضح، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں یا ہوا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر چینجز آ رہے ہیں، جب لوگوں کو اویئرنیس ہوتی چلی جا رہی ہے تو الحمدللہ ان کا ذہن بھی، مائنڈ بھی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں سے جو ہماری سوسائٹی میں سمجھی جاتی ہیں یا دیکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اور وہ ہے بد نظری، نظر بد جسے کہتے ہیں، نظر کا لگ جانا۔ اس کے علاوہ یہ جو باقی چیزیں جو کہتے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب شیشہ ٹوٹ گیا، دودھ ابل گیا، بھئی آپ نے نہیں توجہ دی تو دودھ ابلنا ہی تھا، تو اس میں جو ہے آپ اس کو بھی کسی اور کے اوپر ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا تو کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اور خاص طور پر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب معاشرے میں بہت زیادہ ایک بات مشہور تھی، ماہ سفر، سواد فارا، ماہ سفر کو وہ بہت ہی زیادہ سخت اور بھاری اور نحوست والا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے وضاحت فرمائی لا سفرا وما ولا حاما، کہ کچھ سفر کی نحوست نہیں ہے، اور وہ گھروں پہ الو بیٹھ جاتے ہیں تو اب اس گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے گی، یہ تمام ان کے کانسیپٹ تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بھی سچ نہیں ہے، بلکہ سفر کو سفر المظفر کا نام دیا گیا کہ اس میں خیر و برکت ہے۔ تو کچھ ضعیف واقعات، روایات جوڑ دی جاتی ہیں۔ بہت سی بہنیں، میں چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، درس کے لیے جاتی رہتی ہوں، تو جہاں میں پڑھانے جایا کرتی تھی میں نے وہاں بھی دیکھا کہ سفر کا مہینہ تھا، میرے پہنچنے سے پہلے کچھ خواتین سورہ مزمل پڑھ رہی تھیں، تو کہنے لگی کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ 313 دفعہ سورہ مزمل اس مہینے میں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ مہینہ مردوں کے لیے بڑا بھاری ہے، اچھا تو اس سے ان پر سختی ٹل جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر دن بلائیں اترتی ہیں۔ بلائیں کا مطلب آزمائشیں، طرح طرح کی آزمائشیں، مگر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور دعا ان بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ تو یہ خیال ہوا کہ پریکٹیکلی عمل کیا کرنا ہے، اور سفر سے یا کسی دن یا کسی جگہ یا کسی ایک مہینے سے اس کو مخصوص کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ اللہ کا کلام پڑھنا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں اس ایکسٹریم کی بھی قائل نہیں ہوں کہ کہہ دیا جائے کہ بدعت ہے پڑھو نہیں، پڑھیے، لیکن یہ تصور ہٹائیے کہ اس سے کوئی نحوستیں آنے والی تھیں اور بلائیں اترنے والی تھیں جو ٹل جائیں گی۔ اور پتہ ہے پھر کیا کرتے ہیں، وہ گولیوں پہ 313 گولیوں پہ پڑھتے ہیں آٹے کی، اور اس کو مچھلیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ مچھلیوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ہی رکھ دیا ہے، ہمیں انسانوں کی کفالت کا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی غریب بھوکے مسکین کو دیکھیں، کسی بھی دن اس کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، یہ سوچ کر کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بلائیں ٹال دے گا۔ اچھا دیکھیں، آپ نے بات کی ہے نا، اور ناظرین اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور تھوڑی سی بہت کچھ دلچسپ بات چیت بھی جو ہے وہ یقیناً آپ کے پاس بھی ہوں گے اس طریقے کے واقعات، اور میرے پاس بھی موجود ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور جن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم
کبھی کبھار اتنے اسٹبرن اور اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں ہماری اپنی پرورش ہوئی ہوتی ہے نا، ہم اس ماحول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، خاص طور پر عمر کے اس حصے میں، کہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو اپنے وہ جو معاملات ہیں ان معاملات میں اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کی جائے. ایک میرے ساتھ ایک دوست جو ہے وہ رہا کرتا تھا، اور اب جس ماحول میں اس کی اپنی ایک پرورش ہوئی ہوگی، اچھا پڑھا لکھا، انجینئرنگ کیا ہوا، 15-20 سال اس نے یونیورسٹی کالجوں کے اندر پڑھا، اسٹوڈنٹ لائف، سارے اسٹوڈنٹ ہم لوگ ایک ہی گھر کے اندر رہا کرتے تھے. اب وہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو اس کے بعد وہ یہ کہتا کہ بھئی یہ جو چپل کوئی الٹی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے نا ناراض ہوتا، وہ غصہ کرتا لڑکوں کے اوپر. لڑکوں نے اس کا وہ ایک کھیل تماشا بنا لیا کہ سارے شوز وہ الٹا کر دیا کرتے تھے. تو اب اور اس کو پھر وہ مذہب کے ساتھ، اس کو پھر دین کے ساتھ اکٹھا کرنا، جوڑنا کہ جی چپل الٹی ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہوگا. تو یہ کبھی کبھار یہ جو مذہب کے ساتھ جو مل جاتی ہیں جو چیزیں، ٹھیک ہے، تو ان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے اپنے جو بنیادی عقائد ہیں، خاص طور پر اللہ کے اوپر جو یقین ہے، اس کے اوپر جو ایمان ہے، اس کے اندر بھی کچھ فرق محسوس ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، جیسے بھی ہم نے ابتدا میں بات کی کہ کچھ چیزیں بہت تواتر کے ساتھ ہم بہت سالوں سے سنتے چلے آئے، تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں لگا کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے. اکثر بہنیں، میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، اکثر بہنیں کوئی بھی بات اچھی کہتی ہیں اور کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جبکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ کسی مفکر کا قول ہوتا ہے، کسی فلاسفر کا قول ہوتا ہے. تو وہ سنتی تو نہیں اتنے عرصے سے، لیکن انہوں نے اتنی دفعہ اس کو سنا کہ انہیں لگا کہ شاید یہ حدیث مبارکہ تھی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس کا ایک اور سائیڈ، ایک اور پہلو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جیسا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اگر شخصیت کو آپ مد نظر رکھیں کہ آپ بے انتہا نفیس، بے انتہا نظافت والے، بے انتہا رحم دل اور ایک ہر انسان کا خیال فرمانے والے تھے. ڈسپلن جو نظر آتا ہے ہمیں ہر چیز میں اللہ کے حبیب کی ذات سے، تو اس حساب سے جیسے آپ نے اب یہی بات کی کہ جوتا الٹا ہوا ہونا، تو یہ ایک سائنٹیفکلی بھی کہ ظاہر ہے کہ جوتے کے نچلے حصے پہ گندگی ہے اور وہ الٹا ہوا ہوگا اور اس کے نیچے کوئی گندگی لگی ہے، میں نے جا کر اس پہ پاؤں رکھا، میرے پاؤں سے وہ میرے روم میں پھر میرے بیڈ پر گئے. میں اب لمبی کہانی آپ کو سنا رہی ہوں. وہ بیڈ پر پاؤں آیا، وہیں سے میں بیٹھ کر کچھ کھا رہی تھی، میرا کچھ کھانے کا گرا، میں نے وہیں سے اٹھایا منہ میں ڈالا. تو نجاست بھی ہے، جرمز بھی آپ اس کو کہہ لیجئے. اس کے علاوہ وہ بری بھی لگ رہی ہے رکھی ہوئی، بہت ہی بدنما لگ رہی ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آؤ جب جوتا اتارو ایک رائٹ اور ایک لیفٹ نہ جا رہا ہو، ان دونوں کو ملاؤ. سلیقہ اور کرینہ وہ اور ڈسپلن بیسیکلی، اور زیادہ تر دین میں جو چیزیں ہیں وہ صحت کے اصول کے تحت ہیں. مگر اس کے بعد ہم نے معاذ اللہ، میں تو وہ الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتی جو ہمیں بچپن میں بھئی الٹی جوتی ہے تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے، ایسی بات سوچنا ہی بہت زیادہ بے ادبی کے ایسے خیالات اور ان کو پھر پروموٹ کرنا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم کر تو اچھی رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو جو سمجھانے کا جو اسٹائل ہے اس کے اندر وہ کچھ اس طریقے کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس نے مختلف حوالوں سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بگاڑ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لی ہے. ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں اور رسوم و رواج کے حوالے سے، توہمات کے حوالے سے ابھی ایک بات چیت ہم نے شروع کی اور اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات چیت کریں گے. بد نظری کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت ایک کامن وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک کہیں نہ کہیں ایک فائن لائن جو ہے وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ کہاں یہ نظر کا معاملہ تھا اور کہاں انسان جو ہے وہ کسی اور وجہ سے اس کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے کچھ اور چیز کا. تو یہ ساری بات چیت ہم کر رہے ہیں اور بہت مزیدار پروگرام ہے. ڈاکٹر زنیرہ عنبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. آؤ بات کریں، آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہر جمعرات کی طرح آج بھی ہم کسی ایک ایسے موضوع کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر عام طور پر بات چیت نہیں کی جاتی ہے، اور موضوع ہے توہمات کا.
وہم کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی، الٹی چپلیں الٹے جوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کوئی ریزن تھی، بالکل یقیناً ریزن تھی، ٹھیک ہے، مگر وہ اس طریقے سے اس کی توجیہات پیش کی گئیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ مذہب کا اور اس کے ساتھ میں جو عقائد ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتی گئیں، اور نتیجتاً ایک بہت ہی بھدی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار کر لی۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جو ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے اپنے معاشروں میں موجود ہیں، مگر یہ کہ ہم یا تو اس کی جو لاجک ہوتی ہے پیچھے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا یہ کہ جو ایک وہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے جو باپ دادا سے جو کچھ دیکھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، جس طریقے سے ہوتا چلا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ یہاں اس کنٹری کے اندر اس طریقے کی بہت ساری چیزیں آ کر پھر ہمیں جو ہم بہت ساری جو صحیح باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، وہ بھی ان کو سمجھانا جو ہے مشکل ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھار اس طریقے کی جو توہمات ہے ان کو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہاں پر، بچیاں جو ہیں، وہ اس کو لاجک سے، اس کو دلیل سے، اس کو ریزن سے، کسی سائنٹیفک ریزن سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری بات چیت ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر ماشاءاللہ حافظہ ہیں، اسکالر ہیں، وہ موجود ہیں اور ان سے بھی بات چیت چل رہی تھی۔ اچھا، تو مغرب کے بعد ساری جو لائٹس ہیں وہ آن کر دینی چاہیے ورنہ بدروحیں آ جاتی ہیں۔ جائے نماز کا جو کونا ہے وہ اگر الٹا نہ کیا جائے نماز کے بعد تو شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو قینچی ہے اگر خالی قینچی چلانی شروع کر دے تو رشتہ داریاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نمک اگر غلطی سے زمین پر گر جائے یا کسی نے گرا دیا، جان بوجھ کے گرا دیا، تو اس کو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو کبھی آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ نحوست جو ہے اس نے ایک اپنا پہرا جو ہے وہ اس گھر کے اوپر یا اس خاندان کے اوپر دے دیا ہے، اور اگر بلی یا کتے کے رونے کی آواز آ جائے وہ تو پھر سونے پہ سہاگا، اس کا تو بڑا ہی جو ہے وہ فسانہ بن جایا کرتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر اور اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت کرتے ہیں اور ایک اپنے کسی ایک منطقی انجام تک جو ہے وہ آج اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہنوں کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج کا پروگرام بہت اچھا ہے، سبھی اچھے ہوتے ہیں، بہت شکریہ۔ کہ جہاں تک یہ جو چیزیں ہیں نا، میرا کل بیٹا کہہ رہا تھا کہ مام پہلے آپ تھرسڈے کو ختم کہتی ہوتی تھی، تو آپ کو کس نے منع کیا؟ اسلام چینل والوں نے منع کیا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، ہر بندے کے پاس ایک دماغ ہوتا ہے، صحیح، تو وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اتفاق ہی ہے کہ جب جو بڑے بزرگ کرتے آئے تو وہ پھر چیزیں پکی ہو گئی، مطلب ایک ذہن نشین ہو گئی۔ تو یہ جو جب ہم جس طرح کا ہم خوف رکھیں گے نا، وہ اسی طرح کے حالات ہوتے جاتے ہیں۔ تو میں بھی کبھی بہت عرصہ پہلے میرے ساتھ ٹیوزڈے کو ہیپن ہوتا تھا، ہر ٹیوزڈے کو۔ اچھا، ہاں، جب بھی میں باہر نکلا کبھی میرا بلٹ کھو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو میں بھی سوچتی تھی ایسے ہی۔ اچھا، اس کے بعد جب ٹیوزڈے کے دن آتا تھا نا، تو اس دن خاص طور پر جو آپ کا جو ایک اپنا کانفیڈنس کا لیول تھا وہ خاص طور پہ ڈاؤن ہو جایا کرتا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونا ہے، اور نہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا۔ تو اب میں جب سمجھ آئی کہ یہ نیچرلی ہم جس طرح سوچیں گے نا، پھر اسی طرح ایک اور میرے ساتھ ہوتا رہا کہ 18 ڈیٹ فکس ہو جاتی جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا۔ گھر کا نمبر 18، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی 18 تاریخ کو ہی، اس طرح کر کر کے نا 18 جو ہے میچ ہو گیا۔ تو میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ بھی میرے ساتھ کوئی ہیپنڈ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر شعور رکھنے والے کے پاس شعور ہوتا ہے، تو وہ سوچے کہ یہ ڈیٹیں جو ہیں ظاہر کیلنڈر پہ میچ ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ برتھ ڈے میچ ہو جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ اس وقت بے شگونی نہیں لگتی۔ تو یہ اس طرح کہ جب ہم سوچیں گے نا اسی طرح کا ہو جائے گا۔ اب بلی کی بات سن لیں، میرے گھر بیک گارڈن میں کسی کی بلی ہے کالی، وہ اتنی مطلب ہمارے سے مانوس ہو گئی، لوگ وہم کرتے ہیں کالی کا، تو میں نہیں کرتی۔ تو ماشاءاللہ اب وہ میں اوپر گئی ہوں تو بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ تو اب یہ نا ہماری سوچ ہی ہے، تو اس سوچ کو ہمیں انشاءاللہ آگے والی جنریشن جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور میں بھی بدل گئی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسلام نے ہمیں کافی بہت پہلے بتا دیا ہوا ہے ہمیں یہ چیزیں۔ اصل میں ہندو سکھوں کے رہ کے نا وہ اثر ہے ہم پہ، تو
تو بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے. ناظرین, یہ جو آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں نا وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں, اور آپ کے جو اپنے ساتھ پیش آنے والی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے بہت کچھ ہمارے جو دیگر ناظرین ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس کے ذریعے سے ایک اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کلیکٹیو لرننگ جو ہے اس کے کچھ مختلف پہلو جو ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس پروگرام آؤ بات کریں کہ یہی ایک بیوٹی ہے, یہ خوبصورتی ہے کہ جس کے اندر ہم آپ کی جو اپنی آراء ہے ان کو شامل کرتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ اپنے شیئر کرتے ہیں. تو کال آپ کر سکتے ہیں, اسلام چینل اردو کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہیں, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے شیئر کی تھیں, اس کے علاوہ بہت سارے منی پلانٹ تو ایک خاص طور پر. اچھا, آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو تھوڑا سا جو یقین کا اعتقاد کا معاملہ ہے خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ یہ ساری ذمہ داری مجھے ہی دینا چاہتے ہیں, اور میں یہ آئی ایم ٹیکنگ, میں لینے کے لیے تیار ہوں, اور یہ سچ ہے, ایسا ہی ہے. اس کا ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے اور ایک نیگیٹو ہے. پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ خواتین زیادہ کانشیس ہیں, اللہ سے زیادہ ڈرتی ہیں. اسی لیے پازیٹیو پہلے بتا دوں کہ تلاوت قرآن پاک, ذکر و اذکار بھی میجورٹی خواتین, اب بھائی ناراض ہوں گے مجھ سے, لیکن اگلی بات پہ بہنیں بھی ناراض ہوں گی تو ایکول ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ پڑھتی بھی زیادہ خواتین ہی ہیں, تو چونکہ ان کے اندر فیئر ہے, ڈر ہے, تو کبھی کبھی وہ ڈر انہیں صحیح سمت میں لے جاتا ہے اور کبھی کبھی غلط سمت میں لے جاتا ہے. اب میں پاکستان میں بھی پڑھاتی رہی ہوں اور امریکہ اور انگلینڈ میں بھی تفسیر قرآن پاک پڑھاتی رہی ہوں. بہت زیادہ فرق مجھے لیڈیز میں نہیں لگا, تھوڑا بہت ہی فرق ہے. پچھلے دنوں وہاں ایک چیز چل پڑی تھی کہ وہ کوئی آتا تھا اور وہ روٹی ایک آپ کو دیتا تھا, پھر آپ وہ روٹی رکھ دیں, اس کے اوپر کچھ تھوڑے دنوں کے بعد وہ ڈبل ہو جائے گی, پھر اگر وہ روٹی ڈبل ہو گئی تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی, جبکہ وہ سائنٹیفکلی پورا اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ بہت تیزی کے ساتھ ایک ٹائم ایسا آیا تھا, 2-4 مہینوں یا 1 سال تک وہ چیز چلتی رہی تھی. خواتین میں زیادہ یہ معاملات اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ پازیٹیو ان کا یہ ہے کہ وہ ڈرتی ہیں, پرواہ کرتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے. کوئی ایسا اسپیشلی جو خواتین ظاہر ہے کہ گھروں میں رہتی تھی, یا انہوں نے باقاعدہ کہیں بہت ہائی کوالیفائڈ نہیں ہے, یا دینی وابستگی ان کی ایسی نہیں رہی کہ علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا. اور کچھ بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو عالم دین نہیں ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیم ملا خطرہ ایمان, تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور زیادہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور اس سے ان کے جو معاشی فوائد انہیں حاصل ہوں. تو چیزیں بالکل کلیئر کرنی چاہیے جو شریعت میں ہے اور جس طرح ہے, ہمیں بس اتنا ہی بتانے کی اجازت ہے. اب جیسے یہ چیزیں پینچی چلانا, یہ سب پریکٹیکلی چیزیں اچھی نہیں ہیں, یہ خطرہ ہے. آپ چلاتے رہیں گے, آپ کی اپنی انگلی اس میں آ گئی, کسی اور کو چوٹ لگ گئی. اسی طرح سے گھروں میں مغرب کے بعد, میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں, مغرب کے بعد ساری لائٹس آن کر دیں کا جواب میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مغرب کے بعد لائٹس آن نہیں ہوتی تھی, لوگ سو جایا کرتے تھے نا. یعنی مغرب ہو گئی تو رات ہو گئی, دن ختم ہو گیا, بس عشاء کی نماز ادا کی اور سب سو گئے. تو دیے اس زمانے میں جلائے جاتے تھے, وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ بجھا کے سو, کیونکہ خدا نہ خواستہ پوری اس میں ایکسپلینیشن ہے. اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا بدشگونی ہوگی, بلکہ فرمایا کہ کوئی جانور, چوہا یا کوئی دیا ادھر سے ادھر لے گیا تو آگ لگ جائے گی. تو ہر چیز بڑی پریکٹیکل ہے دین اسلام میں. ہاں ویسے یہ توجیہات, یہ بہت ایک اچھا ایک اینگل جو ہے نا بہت اچھا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ بات چیت ہو کہ اگر کوئی چیز تھی, اگر کسی چیز کے بارے میں, تو اس کی ایک اپنی لاجک تھی, ٹھیک ہے, سیفٹی کی, سیکیورٹی کی لاجک تھی, یا کوئی اور کوئی جیسے آپ نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے بات چیت کی, اس کی کوئی نہ کوئی لاجک تھی. مگر ہوا یہ کہ اس کو امپلیمنٹ یا اس کو انفورس کرنے کے لیے کچھ ایسی توجیہات جو ہے وہ بنا لی گئیں کہ جو آہستہ آہستہ مذہب کے اندر, دین کے اندر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لنک کر دیا گیا تاکہ موٹیویشن مل سکے. کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سلسلے کو اسی طریقے سے جاری رکھتے ہیں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, جی بات کیجیے. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ 3, 13 اور 23 یہ 3 تاریخی منحوس ہیں, اور جن بچوں کی اسپیشلی 13 تاریخ اور جمعہ ہو, 13 اور فرائیڈے ہو ساتھ, تو کہتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جانا, منحوسیت ہے, تو یہ تو اس کے بارے میں بتائیں.
چلیں بالکل ٹھیک ہے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے, پہلے مجھے یہ بتائیں. جو انڈوں کے بارے میں کہ انڈوں کا صدقہ دیتے ہیں, اس بارے میں کہ یہ صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ نہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ 3, 13, 23 اس کے بارے میں آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں. اچھا ایسی باتیں, چلیں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اپنی رائے بھی شامل کر دی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بہن بات کیجیے. جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے آپ سے کہ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ فلاں 12 لوگوں کو یہ میسیج بھیجیں, فارورڈ کریں, اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا, آپ کو یہ ہو جائے گا, اور اس طرح کی توہم پرستی. اور اتنا ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں وہ لوگ کیوں ہمیں بھیجتے ہیں, اور میں تو آگے نہیں فارورڈ کرتی, لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں بھیجا تو. اب عجیب سی بات لگتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم صبح کے وقت کسی کی کوئی ایسی نیوز سن لیں, خدا نہ خواستہ انتقال کی, اب کہتے ہیں لو اب تو صبح یہ سن لی, اب سارا دن ہمارا ایسا گزرے گا منحوس سا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی توہم پرستیاں جو ہیں ہمارے اس میں معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اس کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے. جی بالکل, اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ اچھا خاصا خود تو کلیئر ہیں, جس آپ نے جس ٹون کے اندر بات چیت کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک اپنا جو یقین ہے, اعتقاد ہے, وہ تو الحمدللہ بہت اچھا موجود ہے. جی بالکل. میں نے بھی اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا ہوا ہے, تو مجھے بھی الحمدللہ کافی معلومات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی دیے. لیکن لوگ جو کرتے ہیں نا, بات نہیں آتے, ان کے لیے ذرا ہے کہ بتائیں. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, یہ ماڈرن توہمات جو ہے سوشل میڈیا کے جو وہم پرستی میڈیا کے ذریعے سے جو آ رہی ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی رائے کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جماری صاحب زبیری عرض کر رہا ہوں. میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن, آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے یہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہے. تو ہم پرستی کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, خوف, حقیقت یا جہالت. اصل میں جب ہم بلیم کرتے ہیں نا جی ہندوؤں کو کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ان کے ورثے میں آئی ہیں, 1000 سال سے اسلام ہندوستان میں آیا ہے, تو 1000 سال میں اگر ہم ان چیزوں کو سے خلاصی نہیں حاصل کر سکے تو دوسروں پر الزام لگانے سے ہمیں کیا فائدہ. بہت خوبصورت بات. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جب بچپن میں, جب میں پاکستان سے یہاں ابھی نہیں آیا تھا 14-15 سال کی عمر میں, تو کہا جاتا تھا جی کہ آپ شمال, منگل اور بدھ کو شمال کی طرف سفر نہ کریں, سیڑھی کے نیچے سے نہ گزریں. بلی اگر آپ کے سامنے سے گزر جائے تو وہ جناب آپ کے لیے پھر وہ آپ سفر وہ بریک ڈاؤن کر دیں, اس کے بعد کبھی جائیں. تو ایسی چیزیں, ہزاروں چیزیں. اچھا ایک اور چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ ہے کہ آپ مسلح جب نماز پڑھیں تو مسلح کو نماز پڑھنے کے بعد اس کو دوہرا کر دیں, کہیں شیطان آ کے نماز پڑھے گا. سبحان اللہ, اگر شیطان نماز پڑھے تو میں خوش ہوں گا یا غم زدہ ہوں گا. تو ایسی باتیں ہیں جی بہت ساری. ہمیں ابھی جناب نئے ناخن لینے پڑیں گے, اور اس کے لیے جو جماری صاحب اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں یہاں جو کام کر رہے ہیں, میں سراہتا ہوں. میں ٹیلی فون کرنے کا میرے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ کم از کم جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی آدمی اپریشیٹ تو کرتا ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا صاحب ایک منٹ, آپ کا اپنا کیا مشاہدہ ہے؟ یہ سارے جو توہمات ہیں یہ ہمارے اپنے یہاں برطانیہ کے اندر لندن میں رہتے ہوئے یہ توہمات یہاں موجود ہیں ہمارے اپنے گھرانوں میں, یا اب یہ نہیں ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مصدق ڈار بات کر رہا ہوں. جی مصدق صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی, اور بڑی اچھی معلومات, اور ہماری بہن جو بیٹھی ہیں یہ بھی بڑی اچھی پیاری باتیں کر رہی ہیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, ہماری سمجھ میں بھی آ رہی ہیں. بہت شکریہ. اور توہم پرستی کی بات یہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے ایک قادت تھی, انہوں نے بھی بات کی. یہ آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ میسیج آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ 10 میسیج آپ فارورڈ کریں اور 15 میسیج آپ فارورڈ کریں, نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور اس وجہ سے, حالانکہ میں بھی نہیں کرتا ہوں اور میں اس پہ یقین تو نہیں رکھتا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس دن کو آپ سفر مت کریں, اس دن یہ نہ کریں, اس دن وہ نہ کریں. تو یہ تو ساری میرے خیال سے توہم پرستی ہیں. اگر قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, تو اس میں اگر ہمیں
उससे भी मदद मिल सकती है। तो आप इसके मतलब ज़रा रोशनी डाल दें कि ये इसके ऊपर बिल्कुल बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जी, बिल्कुल इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक भाई, आप शामिल हुए हमारे साथ और आपने अपनी बात की है, उसका ख्यालात का भी इज़हार किया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नेक्स्ट कॉलर, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी, मैं पहले सबसे ज़्यादा चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। QTV की जो मौलमा बैठी है ना, मैं उनको देख के ना, मैं खुशी से पता नहीं मेरा क्या हाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि वो थैंक यू वेरी मच, वो यहाँ आई हैं। और एक सवाल जरूर करूँगी, क्या हमसे नाराज हो गया था वो QTV जो सब हमें छोड़ के चले गए हैं, वो वापस लाए, जितने भी मौलमा थी और नात ख्वां थे वो सब यहाँ आए। चलें, बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं और आपने अपनी जो वेल विशेस हैं वो भी डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर के साथ शेयर की हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर, चलें आगे कॉल्स आगे ले लेते हैं। अच्छा, 13-23 जो है ये 3-13-23, ये क्या बिल्कुल वजाहत के साथ जहाँ सफ़र से मुतालिक हदीस मुबारक है। मैं चाहूँगी कि चीज़ें साथ साथ इंशाअल्लाह क्लियर भी होती जाएं कि अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहुसत कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को मनहूस जानना ये सबसे बड़ा गुनाह है और ये मुशरिकाना अकायद है। और ये जो 13-13 मशहूर है, ये भी सफ़र के हवाले से मुख्तलिफ बातें निकाल दी गई और कहा गया कि माअज़ल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे, फिर आपने गुस्ले सेहत फरमाया और सैर के लिए बाहर गए। तो तमाम बातों की ना सिर्फ ये कि कोई शरई हैसियत नहीं है, बल्कि दूसरा पहलू ये है कि इन पर यकीन करने से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नहुसत ली, जैसे अरब में रिवाज था कि कोई अहम काम करने लगते थे तो 2 परिंदों को या 2 जानवरों को आगे की तरफ छोड़ दिया करते थे। अगर पहले दाएं जाने वाला जानवर यानी राइट साइड पे कोई मुड़ गया है तो वो समझते थे कि ये काम करना खैर का बाइस होगा, और अगर पहले बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड वाला जानवर लेफ्ट साइड चला गया है तो वो अज्यूम कर लिया करते थे कि ये काम हमारे लिए मुनासिब नहीं है और उस काम से रुक जाया करते थे। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई अमल इस तरह खबर जानकर गैब की कि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा या नहुसत वाला होगा, तर्क कर दिया तो उसने कुफ्र किया। इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के भी फरमा रहे उसने कुफ्र किया कि उसने ये समझा कि मेरा ये काम करना मुनासिब नहीं है। हाँ, इसके बरअक्स दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हों या कोई अहम काम कर रहे हो तो उससे पहले कोई अच्छी बात सुनकर खुश होते थे। तो ये मैं अपनी बहनों और भाइयों से क्लियर करना चाहूंगी कि बुरा शगुन लेना तो शरीयत में कंडेम किया गया और नापसंद किया गया, लेकिन अच्छा शगुन लेना दरअसल अल्लाह से हुस्ने ज़न रखना है। जैसे किसी ने आपको अपना कोई ख्वाब बताया तो आप फौरन कहिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा। जैसे किसी ने बताया मैंने देखा मैं ख्वाब में मर गई हूँ, आपने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। कुछ अच्छी बात कह देना वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इस तरह से ये सोच लेना कि ये दिन या ये तारीख़ मनहूस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि क्या कोई दिन नहुसत वाला होता है जिसको मनहूस कहते हैं? फरमाया नहीं है आयशा, नहुसत तो उस दिन में है जिस दिन तुम्हारा कोई अमल खैर आसमान पर ना पहुंचे। तो आमाल में नहुसत होती है, यानी बुरे काम हम करते हैं तो नहुसत है, अच्छे काम करते हैं तो बरकत। हाँ, बल्कि उसके बरक्स जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो चीज़ हमें मिलती है उसमें मुख्तलिफ हवालों से मोटिवेट किया गया है। जुमे को सैयदुल अय्याम करार दिया गया है, नफली रोज़े रखना या में बैज़, मतलब ये सारे इनकरेज किया गया अच्छी चीज़ के लिए। किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ को स्टैम्प नहीं किया गया कि जी ये मतलब इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई डिफ़ॉल्ट नहीं, बल्कि 365 दिन 24 घंटे हर वक्त हर सेकंड जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है। डिपेंड करता है हमने उसको कितना अच्छा बनाया। हाँ, अब कभी-कभार ये ज़रूर चीज़ें होती हैं कि आप सफ़र पे जाने से पहले अगर आप मौसम का हाल को देखते हैं, जो प्रेडिक्शन है, जो ज़राए अबलाग मौजूद हैं, तो अब एक जगह पर बर्फ़बारी होनी है। अच्छा, ये भी इल्म इंसान को अल्लाह ने अता फरमाया है ना कि उसने उसके मुताबिक
جو ہے یہ ٹیمپریچر ہے، یہ پورا ایک ریکارڈ جو ہے اس کے مطابق، تو اگر اس کے متعلق وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بجائے میں 2 گھنٹے کے بعد جاؤں، یا یہ پیک آورز ہیں اس وقت رش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ ہیں کہ جو آپ کی نالج کے اندر موجود ہیں، مگر اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ بھی بالکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات پوری کر دوں. یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے یہ بھی احادیث مبارکہ کے مطابق ہے. جب ہم سفر پر جا رہے ہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہے یا کوئی اور سفر، تجارت کا سفر ہے، تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دارالحرب ہے آگے، یا کوئی وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، یا کوئی اور مشکل ہے، تو وہاں مت جاؤ. اب آج کل جیسے وہ کرونا وائرس ایک چلا ہوا ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. میرے نبی کی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہیں کہ جس جگہ وہ وائرس یا ایسی کوئی بیماری یا کچھ امراض ہیں، نہ وہاں جاؤ اور نہ وہاں سے کوئی بھاگے اس سے بچنے کے لیے. کیا لاجک ہے، سبحان اللہ. وہ جائے گا تو اسپریڈ کرے گا. اور ایک دفعہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ متعدی یعنی جو لگنے والی بیماریاں ہیں یہ ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ایک خارشی اونٹ اگر اس کو دوسرے اونٹوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کو خارشی نہیں بنا دیتا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو یہ بتاؤ کہ پہلے کو کس نے خارشی بنایا تھا؟ تو کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ احتیاط ضرور کریں، لیکن یہ 100% نہیں ہے کہ مجھے کسی سے وائرس لگے گا. اس طرح تو انسان کیا خوف کی اس کی کیفیت ہوگی، اس کا تو تقوی، اس کا توکل سبھی ختم ہو کے رہ جائے گا. اچھا، ایک اور بات جو کی گئی ہے اب یہ جو میسیجز کے حوالے سے بات، یہ جو ماڈرن اب یہ توہمات ہیں، خاص طور پر وہ ایک تھریٹننگ ٹائپ کے کہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اچھا دیکھیں، جیسے ہماری بہن نے بات کی کہ وہ تو نہیں فارورڈ کرتی ہیں، یقیناً آپ اور میں جو ہیں ہم بھی فارورڈ نہیں کرتے، مگر جو فارورڈ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے کہ یہ دوسرے کو فارورڈ کرنے کے بعد اس کو ایک ذہنی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو ایک پریشانی کے اندر جو ہے مبتلا کیا جائے گا. یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. جو چیزیں واجب تھیں، فرض تھیں، اور جو چیزیں حرام تھیں، اللہ کے حبیب نے خود انہیں واضح فرما دیا. اب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال بھی واضح ہو گیا اور حرام بھی واضح ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں ہم پر لازم نہیں کی گئیں، اپنی کسی غرض کے لیے، اپنی کسی خواہش کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے، یا اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو دوسروں پر مسلط کرنا، یہ دین کا حکم نہیں ہے. میرے نبی کی سنت یہ تھی کہ آپ کوئی نماز مسواک کیے بغیر ادا نہیں فرماتے تھے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا میری امت مشقت میں پڑ جائے، نہیں تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز مسواک کے ساتھ کرو. آپ کس نبی کی امتی ہیں؟ اور تو کریں. اب یہاں پہ ایک میسج آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سنا، کہاں سے آیا، کس نے بنایا وہ میسج، اگر فارورڈ نہیں کیا تو آپ کو یہ ہو جائے گا، اور اگر کر دیا تو خوشخبری، اور یہ کہانی گھڑ لی جاتی ہے. ایک نے فلاں نے یقین کیا، اس کو یہ چیز مل گئی، اور ایک نے اگنور کر دیا، بیچارہ مر گیا. تو جتنے مر رہے ہیں دنیا میں وہ کوئی میسج اگنور کرنے کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی بے سر و پا باتیں. ہاں، اس کا پھر اگین میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر کسی نے آپ سے کوئی مستند اور اچھی بات شیئر کی ہے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ اوتھینٹک بھی ہے، سائنٹیفکلی بھی، اور قرآن پاک کے حوالے سے اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے اگر ہے وہ صحیح ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے. اگر آپ اس کو پھیلائیں گی تو دعوت کا کام تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ آپ نے اگر یہ اتنے لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو فلاں بات ہو جائے گی. بہت سے لوگ فارورڈ نہیں کرتے، لیکن گلٹ ان کے دماغ اور دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے گناہگار ہو جائیں گے. پتہ نہیں کتنے. اور اس کے عام طور پہ اس طریقے کے جو خاص طور پہ میسیجز ہوتے ہیں ان کا کانٹینٹ بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک قسم کا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. اور اس سے کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی سستی شہرت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ناظرین، بہت دلچسپ بات چیت چل رہی ہے، توہمات کے حوالے سے، وہم پرستی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زنیرہ عنبر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس پروگرام کے آخری حصے میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید. آج جمعرات کا دن ہے. اس پروگرام کا جو آپ کا اپنا پروگرام ہے آؤ بات کریں، اس کا آخری حصہ، اس کے اندر ہم داخل ہو گئے، اور پروگرام بہت دلچسپ مرحلے کے اندر اس طریقے سے داخل ہو گیا ہے کہ وہ مختلف چیزیں ہم نے آج یہاں ڈسکس کی ہیں کہ جو ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف حوالوں سے جن کا کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. کچھ صحیح ہوتی ہیں،
ہیں, کچھ غلط ہوتی ہیں, کچھ غلط کو ہم صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ صحیح کو ہم غلط سمجھ کے جو ہے وہ ترک کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے مختلف معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی جو کالرز نے پوچھا کہ جی یہ مطلب 200 لوگوں کو آگے جو ہے وہ میسج فارورڈ کرنا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, یہ اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنی توہمات میں یہاں تک جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کر لیے. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, کچھ رہنمائی بھی ہم لے رہے ہیں. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, اور اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم چاہیں گے کہ کنکلوژن کی طرف جائیں, ایک منطقی انجام کی طرف جائیں, اور جو بات چیت کی ہے اس کو بھی ہم کنکلوڈ کر سکیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات یہ تھی کہ انسان فطری طور پر کمزور لائق ہے, جھوٹی باتوں پہ یقین کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, واپس آئے تو قوم پھر توہم پرست بن چکی تھی. ہم جب بھی پردیسی ہوئے چھٹیاں گزارنے کے بعد, والدہ نے اللہ کے حوالے کیا ہے. ہم بھی بے خوف ہو کے اللہ پہ یقین کر گھومے پھرتے ہیں. اس بات پہ بھی یقین ہے کہ موت بارک ہے. ایسے توہم پرستوں کے چیلوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہتر. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے بہت اپنا کنسائز اور کمپریہنسو میسج جو ہے وہ دیا ہے. اچھا, منی پلانٹ جو ہے وہ اگر بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس سے کیا واقعتاً کچھ خیر و برکت آ رہی ہوتی ہے گھر کے اندر؟ یہ کانسیپٹ ہے, اور میرے خیال سے جس نے بیچنا ہوگا وہ پودا تو لوگ اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہوں گے, تو شاید اس نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہوگی. ہاں, ایک پلانٹ ہے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ گھر میں ہو تو مال میں اضافہ ہو سکتا ہے, وہ ہے کھجور کا درخت. اور اس کا لاجیکل ریزن ہے کہ کھجور جس گھر میں ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں فاقہ نہیں ہوگا. آپ بھوکے ہیں تو خود بھی کھا لیں گے, اور آپ بہترین تجارت ہے کھجور کی. اور تو لاجک ہے اس میں, پورے سال کو جو ہے وہ کور کر دے گا. ایگزیکٹلی. تو لاجک ہے اس میں کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہماری کچھ ریکارڈنگز ہو رہی تھی, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کھجور کے اس تھوڑے سے ڈھیر کو اتنا بڑھا دیا کہ ایک صحابی جن کا قرض ادا نہیں ہو رہا تھا, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, سارا قرض ان کا اس سے ادا ہو گیا, کیونکہ اس میں برکت بھی ہو گئی اور کھجوروں سے یعنی اچھا خاصا آپ نے انکم حاصل کر لی. تو باقی سب چیزیں کہ اس چیز سے دولت بڑھ جائے گی, یہ دین کے خلاف ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ صلہ رحمی اختیار کرے. تو صلہ رحمی اگر اختیار کریں گے, ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں گے, تو انشاءاللہ عمر میں بھی اور مال میں بھی. انڈوں کا صدقہ جو ہے وہ یہ کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اور دوسرا, ایک ہماری جو بہن ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ جمعرات کے دن جو ہے وہ کچھ ختم کیا کرتی تھیں, کچھ پڑھتی تھیں, کچھ قرآن و حدیث کا جو ہے کچھ مطالعہ کیا کرتی ہوں گی یا ذکر کیا کرتی ہوں گی, تو اب انہوں نے وہ ترک کر دیا. جمعرات تو شب جمعہ ہے, جمعے کا آغاز ہے, تو جی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل. ایک تو انڈوں کی جہاں تک بات ہے, یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں, انڈے کا صدقہ دیا اور اٹھا کر وہ پھینک دیا. چیلوں کو گوشت وار کر کھلانا یا انڈے کا صدقہ دینا, یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام میں بہترین صدقہ جو ہے وہ کسی بھوکے کو, محتاج کو, انسان کو, یعنی سب سے قابل ترجیح جو انسان ہے مخلوقات میں سے, اگر ہم نے صدقہ یعنی پورا زکوٰۃ کا سسٹم, صدقے کا سسٹم, صدقہ فطر کا پورا انسانوں کے لیے بنا ہے, انسانوں کے لیے کریے, اور وہ سب سے بیسٹ ہے. باقی مخلوق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. انسانوں کو انسانوں سے حسن سلوک کی رغبت دینے کے لیے فرمایا تم اپنے بھائی کا خیال رکھو, اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اپنے پڑوسی کی بھوک سے بے نیاز ہو. دوسرا جو آپ نے سوال بہن کا کیا کہ وہ کچھ پڑھتی تھی, دیکھیے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہمارے پاس نا دو ایکسٹریم جیسے ہمیشہ سے ہی رہی ہیں, آج بھی ہیں. ایک وہ ہیں جو تاہم پرستی کی اتھا گہرائیوں میں گئے ہوئے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے خلاف وہم کی بیماری میں مبتلا ہیں, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو وہم سمجھ کر یا رسم سمجھ کر ترک کر دیا. تو بحیثیت ایک مسلمان یاد رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے وَقَذَلِكَ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسْطًا, تم ایک معتدل یعنی ماڈریٹ بیلنس امت بنائے گئے ہو. تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام
جو اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جس کی اجازت ہے یا لاجک سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اسے کبھی بھی کسی بھی دن، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہوتا تھا، چاہے وہ نانی کرتی تھی، دادی کرتی تھی، کوئی بھی کرتا تھا، اسے کنٹینیو کیجئے بلکہ بڑھائیے، اور غلط اور گمراہی کے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا کچھ چیزیں تو وہ ہیں نا کہ جیسے اب سورہ کہف ہے، جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی تاکید ہے، وہ تو اب وہ جمعرات کا دن جب ختم ہوا ہے مغرب کی نماز کے بعد سے، وہ شب جمعہ جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اب جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب کی اذان سے پہلے تک وہ جمعے کا جو پورا دن ہے جس کو کہتے ہیں ہم، جو ایک اسلامی دن ہے، اب اس میں کسی نہ کسی وقت پڑھنی ہے۔ اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد ہی جمعرات کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی اس کو مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل وہ جمعے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کہف کے حوالے سے خاص طور پر۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خصوصی طور پر اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور جب میں چاہتا ہوں میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نیکی کرنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کو ترجیح دی گئی کہ ان میں اجر اور ثواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا۔ اچھا نظر بد کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ وہ چیز ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں مسلم معاشروں میں خاص طور پر اکراس دا بورڈ، عرب کمیونٹی کو لے لیں، پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی، تو خیر ایک بر صغیر کا ایک اپنا ہی پورا ایک سسٹم ہے، عربوں کے اندر، ترکوں کے اندر، افریقن جو مسلم ہیں، سب کے اندر یہ جو نظر والی جو ایول آئی کی جو بات ہے، یا یہ جو اس حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے، اب اس میں ٹھیک ہے کچھ تو آپ کو مذہب سے اس کا ایک جو ہے وہ ملتا ہے نا، مگر کبھی کبھار اس کے اندر اتنی ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر قسم کی جو ناکامی ہے نا اس کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھ پر نظر لگ گئی ہے، یا میری جو ہے وہ فلانے کی نظر تھی، یا فلانے جو ہے وہ، تو اس میں بیلنس کوئی ایک فائن لائن کہاں پر جو ہے وہ ڈرا ہوگی؟ میں بہت آسان سولوشن اس کا بتا سکتی ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ دیکھیے جیسے بہت سے لوگ بد نظری کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ریفرنس دے دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا واقعے کا، کہ جب انہوں نے اپنے 11 بیٹوں کو بھیجا تو فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ہی اگر تمہارے نصیب میں کچھ لکھ دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ایک اور بھی اس کا درجہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے۔ یہ بھی ہے اگر نیک لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ان کی آزمائش ہے، اور اگر بروں کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ ایک بات یہ ہے کہ بد نظری کا کچھ کانسیپٹ ہے، کچھ احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے کچھ مستند ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ بری نظر کا دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم تھی جو کہا جاتا ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا پس منظر لکھا گیا ہے کہ وہ اتنی بری نظر کی تھی کہ جس چیز پر وہ لوگ نظر لگا دیتے تھے وہ خراب ہو جایا کرتی تھی یا ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 آخری جو سورہ قلم کی وَيَكَادُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا والی آیات نازل فرمائی کہ یہ کافر ایسے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جیسے پتہ نہیں کیا آپ کو نقصان پہنچا جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بشارت بھی سنا دی کہ اللہ تعالیٰ حق کو آپ پر ثابت کر کے رہے گا، اور آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ 2 آخری آیات سورہ قلم کی پڑھیں۔ میں اس کا سلوشن یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نظر بری لگی ہے تو اللہ کے حبیب نے راستہ بتایا ہے قرآن پاک میں، 2 سورہ قلم کی آخری آیات کی تلاوت کر لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب اگر آپ نے یہ سب کچھ پڑھ لیا تو پھر بھی آپ کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، تو پھر وہ نظر نہیں ہے، وہ نظر نہیں ہے، کچھ اور چیزیں، کیونکہ اگر وہ نظر ہوتی تو انشاءاللہ ختم ہو جاتی۔ پھر دوسرے پہلوؤں پہ بھی غور کیجئے کہ آخر کیا مسائل ہیں، ان کسی عالم دین جو واقعی ہی عالم دین ہیں، تقوی والے ہیں، ان سے رائے بھی لی جا سکتی ہے، وہ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین بہت دلچسپ بات چیت ہم کر رہے ہیں، نظر کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کی ہے، اور پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے، اور اس کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کے کچھ کالز ہیں
اور کچھ سوالات ہیں تو اس کو بھی ہم شامل کر لیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں الحمدللہ. مجھے پوچھنا یہ تھا, یہ پہلی چیز جو نظر بد کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ میری ابھی حالیہ اس سے نظر سے اسی قسم کے ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہو رہا تھا جس میں 3-4 حضرات موجود تھے. اس میں کچھ علماء بھی تھے, کچھ عامل بھی تھے, اور جس طرح سے یہ بات چیت شروع کی گئی اور جس طرح سے ختم کی گئی اس میں یہی تذبذب پیدا ہو گیا کہ کون سی چیز کہاں پر کس طرح سے سمجھی جائے اور کیا کیا جائے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں اصل میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہر ایک نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس چیز کو اتنا اچھالا ہے کہ بعض دفعہ اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے, اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نظر بد جو لوگ لگاتے ہیں سمجھنا اب ان کے دل و دماغ میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ صاحب اگر آپ کو کسی کی نظر لگ گئی تو اب اس کے بعد پھر آپ کا تو پھر خدا ہی حافظ ہے, جو بھی آپ کا اشر ہو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ کہ جو لگانے والے ہیں نظر, جن میں آپ سمجھ لیں کچھ حاسد بھی لوگ ہوں گے, کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو سمجھتے بھی نہ ہوں گے لیکن ان کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ صاحب ان کی نظر بد لگ گئی. میرے کہنا مقصد یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں آپ ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو ہر وقت اسی اس میں بے چینی میں رہتے ہیں کہ صاحب فلانے کے پاس یہ چیز آ گئی, فلانے کو یہ مل گیا, سب کچھ ہو گیا, اور بجائے اس کے کہ وہ رشک کریں وہ حسد کے ایلیمنٹ کو اتنا اچھالتے ہیں کہ وہ حد تک جو ہے سمجھا آپ جو نظر بد میں چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ توہم پرستی, خوف, جہالت اور حقیقت کا آپ نے ٹاپک کیا ہے, اس میں ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح سے ملوث ہوئی ہے کہ کسی کو صحیح حقیقت کے نہ جاننے کی خواہش ہے, نہ اس پہ عمل کرنے کی خواہش ہے, اور ہر چیز وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ فوری طور پر ہو جائے. جو اللہ کے احکامات ہیں آپ ان پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں. نماز سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں رہی, ماں باپ کی عزت سے کوئی دلچسپی نہیں, یعنی جتنے احکامات ہمارے اللہ اور رسول نے بتائے ان سب کو تو صرف ایک ایکیڈمک طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے, لیکن ذرا اس پہ عمل بھی تو کر کے دکھائیں, پھر آپ دیکھیے گا یہ چیزیں خود بخود دور ہوتی جائیں گی اور ان کو سمجھنا چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ شامل ہوئے ہیں اور ایک آپ نے اپنا جو اپنی رائے جو ہے وہ بھی شامل کی ہے اور اس کے ساتھ میں جو آبزرویشن ہے وہ بھی شامل کی ہے. تو یہ جو بات ہے نا اصل میں یہ بہت ایک اہم ہے, اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود اپنی جو ناکامیاں جو میری جو ایک اپنی فیلنگ ہے بالکل نظر بد موجود ہوتی ہے, مگر جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا ہے تو اس طریقے کو آپ اس طریقے کے اوپر عامل بھی ہیں, آپ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں, تو اس کے بعد اب آپ کو بہت زیادہ کچھ ایکسٹرنل جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہوتا اس سے عام طور پہ یہ کہ آپ اپنا جو سیلف اسٹیم ہے, جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ لوز کر جاتے ہیں, اور آپ اپنی جو کبھی کبھار سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, نان پرفارمنس ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, یا آپ کی اپنی جو ایک لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا یہ جو نظر بد تھی وہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. میں بالکل اس بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گی اور کنکلوڈ کرنا چاہوں گی, جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ بہت سے اسکالرز, مذہبی رہنما جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ نظر, حدیث سے مبارکہ ہے, نظر اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ قرآن, دیکھیے قرآن پہلا سورس, صحیح, حدیث دوسرا سورس, اقوال صحابہ کرام تیسرا سورس, اور پھر قیاس اور اجتہاد کا لیول آتا ہے فورتھ پر. قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسے ہیں آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس چیز کو کلیئر کر دوں کہ یہ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. اب آپ مجھے بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو میرا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے, میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کی نظروں میں میرے لیے نفرت ہے یا غصہ ہے یا حسد ہے, تو اس کا ریئیکٹ جو میں کروں گی وہ میرا اوبویسلی کانفیڈنس شیک ہوگا, یا میں گھبرا جاؤں گی یا ڈر جاؤں گی. جیسے چھوٹے بچے اگر کوئی ان کو محبت سے دیکھتا ہے وہ آنکھوں سے فیل کرتے ہیں, اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ماں کو پتہ نہیں چلتا میری گود میں بچہ ہے, وہ ایک دم ڈر گیا کسی سے, اس نے کب گھورا اسے,
کب اس نے آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ پریکٹیکل چیز ہے نظر کا لگنا بیسیکلی. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ ملا, ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی, تو یہ میری ناقص رائے ہے. اللہ تعالیٰ اگر میں حق پر ہوں تو میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے کہ کبھی کبھی ہم تکبر میں آ جاتے ہیں. اوہ میں بہت بڑا عالم ہوں, میرے جیسا کوئی بات نہیں کر سکتا, میری شہرت جتنی ہے کسی کی نہیں ہے, جتنے میرے فالوورز ہیں کسی کے نہیں ہیں. یہ تکبر کی مجھے سزا ملی اور میں نے کہا نظر لگ گئی. واقعی نظر لگ گئی, یعنی مجھے ایسا ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے ایک خاتون کہیں پر بیان کر رہی تھی کہ نظر کی جو علامات ہیں وہ یہ کہ کسی کو نظر لگتی ہے تو اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ بس موت اس کی آ جاتی ہے. تو اگر واقعی جیسے بھائی نے بات کی ہے, میں تو اپنے یہ جو بھائی تھے ان سے 100% ایگری کرتی ہوں, گو کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو انسان کو ہم جب کہتے ہیں کہ اس نے نظر لگا کے قبر تک پہنچا دیا, تو موت تو صرف اللہ کے اختیار میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود والا واقعہ ڈیٹیل نہیں ہے بتانے کا موقع, تو اس نے یہ ثابت کیا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی. تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کی نظر لگنے سے انسان مر جاتا ہے, تو بھائی پھر تو واقعی پتہ نہیں کہ ہمارے ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا ہمارے گھروں میں سے جو فوت ہوئے کس کس کی اس کو نظر لگی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ علماء کرام واقعی کنفیوز کر رہے ہیں, اور وہ خاتون بتا رہی تھیں کہ نظر کے علامات یہ ہیں کہ وہ بندہ بے ہوشی میں یا بیماری میں جس نے اس پر حسد کی نظر لگائی ہے اس کا نام لیتا ہے. جبکہ ہم اچھی طرح پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ ایک ماں جب تڑپ رہی ہوتی ہے تو جو بچہ اس کا سب سے دور ہوتا ہے اس کا آخری وقت میں نام لینے لگتی ہے. کہیں اس کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہیں, کہیں کچھ. کیا عجیب بات ہے. آپ کتنے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں کہ جس کا منہ سے بے ہوشی میں کسی کا نام نکلا وہ چاہے تڑپ رہا اس کو دیکھنے کے لیے, محبت میں اس کا نام لے رہا ہو, لیکن آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی نظر لگی ہوئی ہے, اس کا نام اس کی زبان پر آ گیا ہے. اچھا یہ تو سائنٹیفکلی اس کی تو بہت ساری جو ہیں مختلف کنڈیشنز ہیں, مختلف کنڈیشنز کو جو ہے وہ ڈاکٹرز نے کچھ نہ کچھ وہ نام دیے ہیں. اس میں سے جو بہت کامن ہوتا ہے جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ ایک بہت زیادہ ایک اچھا خاصا انہوں نے ایسا دن گزارا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ انہوں نے وہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, تو اس کے بعد جب وہ رات کو سوتے ہیں تو وہ بہت ساری اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں سوتے میں. ٹھیک ہے, مختلف چیزوں کے جو ہیں وہ نام لے رہے ہوتے ہیں, مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جن لوگوں کے اصل میں پرابلم میں یہ سمجھتا ہوں کبھی کبھار اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے اس طریقے کے لیکچررز موجود ہیں, کچھ اس طریقے کے اصل میں بھی بہت زیادہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے محتاط طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ کچھ اس طریقے کے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں اور جن کا ایک اپنا جو جس کو آپ کہیں کہ سورس آف انکم جو ہے وہ اسی طریقے کے معاملات ہوتے ہیں, اور اس طریقے کی جو ٹریٹمنٹس ہیں اور اس طریقے کے جو رقیہ اور اس کو یہ تو باقاعدہ ایک فیلڈ ہے نا, ایک فیلڈ جو ہے وہ فیلڈ یہ کریٹ ہو گئی, ایک بزنس جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر کریٹ ہو گیا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کے پیچھے کچھ سائنٹیفک ریزن ہے. اس کے لیے دیکھیے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اسی لیے میں نے عرض کی کہ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے میری رائے بالکل مختلف ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ہر ایک شخص کا لیول ہوتا ہے جس کو جتنا ہضم ہو نا اس کو اتنا ہی کھلانا چاہیے. اگر آپ بہت ہی یہاں پر ایک مرغن غذاؤں کے ڈھیر خالص غذاؤں کے رکھ دیں گے, اور جس شخص کو بریڈ اینڈ بٹر کھانے کی عادت ہے تو اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوگی. تو مجھے بھی بہت سی باتیں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کا مینٹل لیول ابھی اس حد تک نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکیں. میں نے صرف ایک عرض کی ہے کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ ہر نفع اور ہر نقصان اللہ کی طرف سے ہے, اور آپ کو پھر بھی یہ لگ رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا, تو اللہ نے حل بتا دیا نا وسوسوں کا, نیگیٹو انرجیز کا. نیگیٹو انرجیز ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے آس پاس ہیں, لیکن اب وہ کس حد تک کرتی ہیں یہ قرآن پاک میں نہیں ہے, قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو, تمہیں آزمائش میں نہ ڈالنا ہو. کوئی تمہارا کچھ بنا نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع نہ دینا چاہے. اس کے بعد بھی اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے, نظر لگا دی ہے, ٹونا کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, تو آپ سورہ فلق,
سورہ ناس، آیت الکرسی اور یہ سورہ قلم کی 2 آخری آیت پڑھیے. اس کے بعد اگر پھر بھی مسائل اپنی جگہ رہ جائیں تو یقین کر لیجئے کہ یہ ان کا تعلق ایسے روحانی یا ہوائی مسائل نہیں ہے، یہ کچھ پریکٹیکل پرابلمز ہیں جنہیں ہم نے ڈھونڈنا ہے اور انشاءاللہ سولو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے نکال دے. اور یہ تو بہت ہی دیکھیں بہت خوبصورت جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، خاص طور پر فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اگر یہ کوئی اس کا پڑھتا ہے اور اس کا احاطہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ کوئی رتی برابر نفع، دیکھیں رتی برابر جو نقصان ہے. مطلب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جو انسان کو اپنے اندر بھی کانفیڈنس دیتا ہے، اور اس کا اپنے رب کے ساتھ جو کانفیڈنس ہے، جو ریلیشن ہے، اس کے اندر بھی بالکل ایک اپنی پیک کے اوپر لے کے چلا جاتا ہے. اگر وقت ہے تو میں چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا ہی، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی فاسٹ فرینڈ، گہرا دوست قرار دیا. نمرود نے جب آگ جلا لی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ہسٹری اس کی کہ کتنی بڑی وہ آگ تھی، کتنی خوفناک آگ تھی، اور جب اس میں ڈالا جا رہا تھا تو نمرود نے کہا تھا نا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، اب ان پر بتوں کی اس طرف سے سختی آ جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا رب مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا، بلکہ فرمایا تھا کہ اگر میرے رب کا ہی اس میں حکم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہمیں کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی مشکل یا آزمائش میں آتے ہیں، اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ میرا رب اگر نہ چاہے تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. جتنا توکل ہمارا اپنے رب پر بڑھ جائے گا تو پھر آج بھی اگر وہ شعر ہے نا، آج بھی ہو جو وہ براہیم کا ایمان پیدا کر سکتی انداز گلستان پیدا. اچھا، میں آپ سے ایک آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ جو نام جو ہیں وہ تبدیل کروا دیے جاتے ہیں کہ جی فلانا نام جو ہے وہ ہلکا تھا، یہ نام جو ہے وہ بھاری ہے، یا اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور اسی کو ناموں کے ساتھ ساتھ یہ پتھروں کے حوالے سے، انگوٹھیوں کے حوالے سے کہ یہ اس کو جو ہے نا راس آ رہا ہے، وہ اس کو راس نہیں آ رہا، یہ نام راس آ رہا تھا، وہ نام راس نہیں آ رہا. یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں راس آنا نہ آنا کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ اس کو وہ کر دینا؟ دیکھیے یہ تو بہت واضح تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب کبھی کوئی نام آپ کے سامنے لیا جاتا تھا تو اگر وہ کسی بت کے نام پر ہے یا اس کے معنی ظاہر ہے کہ قبول اسلام سے پہلے لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا برے معنوں میں ہے، تب تو آپ تبدیل فرما دیا کرتے تھے. لیکن اس کے سوا اگر کسی نے پوچھا فلاں مسئلہ ہے یا فلاں نام، کبھی تبدیل نہیں فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہم نے ایک نیا گھر لیا ہے، یعنی ہم اس مکان میں گئے ہیں. جب سے ہم اس مکان میں گئے ہیں میں اور میرا شوہر بیمار ہی رہتے ہیں. میرے شوہر کا کوئی کاروبار جسے رزق میں برکت نہیں رہی، بیمار ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ گھر ہمیں موافق نہیں آ رہا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ راس نہیں آ رہا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے. چلی گئی. کچھ دن کے بعد پھر آئی، پھر یہی بات کی. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ اس گھر میں نحوست ہے، لیکن تم گھر بدل دو. اب کتنی پریکٹیکل بات ہے کہ جب آپ کے مائنڈ میں ایک چیز سٹک ہی ہو گئی ہے تو چھوڑ دیجئے اس کو. یقینی سی بات ہے کہ اس کے بعد پھر وہ لیکن اس میں کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا چھوڑ دو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی تھی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کے دل سے خلق الانسان ضعیفا جو کہا گیا نا کہ انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. تو جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بیسٹ اور آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اپنے توکل کے لیول کو بہت ہائی کر لیں انشاءاللہ. اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اگر اس پر شکر کریں گے تو بد نظری سے بچے رہیں گے. اگر عاجزی اختیار کریں گے تو بھی بد نظری سے بچے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور اپنے جو مہمان ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.